یہ بہت اہم عنوان ہے، اور اس عنوان میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ درجنوں عنوانات شامل ہوں گے۔ اور اب تک ایک جو تصور ہے لوگوں کا کہ قیامت کی نشانیوں میں صرف عورتیں عریاں ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا، جو چند باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ احادیث میں جو چھوٹی بڑی اکثر نشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو اب ہم اس پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو پھر ایک ذہن میں کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے کہ جب اس نے دنیا بنائی تو پھر وہ ختم کیوں کرے گا؟ کیونکہ قیامت کہتے ہیں دنیا کے خاتمے کو، دنیا کے اینڈ کو۔ تو جب دنیا کو وہ ختم کرے گا تو پھر بنایا کیوں تھا؟ اور بنایا تو پھر ختم کیوں کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اور ہمارا چھوٹا سا دماغ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنا کر پھر قیامت اور پھر جنت اور جہنم ایسا کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت سیٹھ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بہت کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو بریانی کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے کھانوں کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے لباس کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پیدائشی طور پر قیمتی لباس ملا ہو، اور پیدا ہوتے ہی جس کو نرم گدا ملا ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اچھی سے اچھی غذائیں ملی ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اونچی سے اونچی کاریں اور سواریاں ملی ہو، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ اس پہ شکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک وہ شخص جس نے غربت میں دن کاٹے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، جس کے پاس پہننے کو چپل بھی نہیں تھی، اب جب اللہ اس کو دولت دیتا ہے، وہ پھر بائک پہ گھومتا ہے، سواریوں میں گھومتا ہے، تو پھر اس کو بہت شکر ہوتا ہے کہ میرا پہلا وقت کیا تھا اور آج مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا بنانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے دنیا کا کھا لے، دنیا میں پی لے، دنیا میں سو لے، دنیا کے بستر پہ لیٹ لے، دنیا کے مکانات میں رہ لے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جنت کی نعمتیں جب ملے گی تب اس کو پتا چلے گا کہ میں تو دنیا ہی کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن آخرت کی نعمت تو دنیا سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے، اس کو احساس ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ جنت اور دوزخ میں ڈال دیتا تو ممکن ہے کوئی بدبخت اعتراض کرتا کہ اس کو تو جنت مل گئی، مجھے تو نہیں ملی۔ تو اللہ نے دنیا میں چھانٹنے کے لیے کہ کون جنتی، اچھے کام کرنے والا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، تو اللہ فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے، چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے، اور پھر دنیا کو اللہ سمیٹ دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ ایک اندازہ ہے، لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی کیا چل رہا ہے 1439، اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی۔ یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400 ساڑھے 400 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900، تو کتنے سال
400 साल, यानी तकरीबन अभी 450 साल का अरसा बाकी है कम व बेश इमाम मेहंदी के ज़हूर के लिए। अब ये गुफ्तगू आगे इंशाल्लाह दलाइल के साथ आएगी, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा, मैं हतमी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक अंदाज़ा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत रदी अल्लाह ताला ने सैयदुल मुकाशिफीन सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी उनके कलाम से हिसाब जोड़ करके लगाया कि 1800 कुछ के अंदर सारी दुनिया से इस्लामी हुकूमतें ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1900 हिजरी जब चल रही होगी तो इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहंदी का जब ज़हूर होगा तो उसके बाद बहुत कम दिन बचेंगे और दुनिया फना हो जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि बहुत करके अंदाज़ा, हतमी तौर पे नहीं, फिर कहता हूँ हतमी तौर पे नहीं, कि 2000वीं सदी यानी 2000 साल मुकम्मल होते होते दुनिया फना हो जाएगी और क़यामत आएगी। यानी अब क़यामत बहुत कम बची हुई, क़यामत का वक्त अब बहुत कम बचा हुआ है। तो क़यामत की निशानियां हैं, और क़यामत की निशानियां आज से नहीं बल्कि 1450 साल से कमोबेश निशानियां जाहिर ही होती जा रही है। क़यामत और दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन ख़त्म होगी, आसमान ख़त्म होंगे, चांद और सूरज सब ख़त्म हो जाएगा और सब फना हो जाएंगे, फिर सूर फूंका जाएगा। अभी आगे सूर का जिक्र भी आ रहा है। फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा। मैदान महशर कहाँ होगा इंशाअल्लाह इसका तज़किरा भी अभी आप आगे सुनेंगे। अभी सरे दस्त ये है कि क़यामत कायम होने में हिकमत ये है कि जब तक क़यामत नहीं कायम होगी हमें जन्नत नसीब नहीं होगी। क़यामत के बाद ही जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने क़यामत का इल्म किसी को अता नहीं किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। तो इससे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़यामत के मुतालिक नहीं जानते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हदीस नहीं समझने का ये अंजाम है कि लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी बातें किसी हिकमत के तहत काफिरों पर और ना अहलों पर जाहिर नहीं फरमाते, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने क़यामत के हवाले से तज़किरा फरमाया। तो हमारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम आलिम माकाना व मा यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म अता फरमाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का दिन भी बताया, क़यामत की तारीख़ भी बताई। और आप बताएं कि जब सैयदुल मुकाशिफीन हज़रत इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी जब क़यामत के हवाले से सन ज़ाहिर फरमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हतमी ना समझा जाए, तो जब वो अंदाज़ा लगा सकते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो इससे उनसे ज़्यादा जानते। बेशक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म की खैरात मिली सहाबा को, सहाबा के इल्म की खैरात मिली अइम्मा को, उनके इल्म की खैरात मिली औलिया को। तो जब वो इतना जानते हैं तो फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जानते होंगे। तो एक अकीदा हमारा ये है अहले सुन्नत का कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म अता फरमाया, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी हिकमत की वजह से क़यामत के सन को जाहिर नहीं फरमाया, अलबत्ता तारीख जाहिर फरमाई। हुज़ूर फरमाते हैं जिस दिन क़यामत आएगी वो दिन जुमा का दिन होगा, जिस दिन क़यामत आएगी वो माह मुहर्रम की 10 तारीख होगी यानी आशूरा का दिन होगा और क़यामत आएगी। फिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ निशानियाँ क़यामत की बयान फरमाई, और ये निशानियाँ गैब की खबरें हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, वो हदीस जिब्रील हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत कब आएगी, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि पूछने वाले से ज़्यादा जवाब देने वाला क़यामत के बारे में नहीं जानता। इससे लोग ये कहते हैं कि देखो हुजूर को इल्म नहीं था तो इसलिए हुजूर ने नहीं बताया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जिब्रील तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, मुझे क़यामत के बारे में कोई खबर नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, पूछने वाले से ज़्यादा बताने वाला क़यामत के बारे में नहीं जानता। यानी जितना इल्म क़यामत के मुतालिक तुम्हें दिया गया है
اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ایک کام کریں کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں. تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے. ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی. حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو وہ واضح فرما دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا.